الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي. سامعین کرام، آج ہم آپ کو عدت کے تعلق سے کچھ بتانے کے لیے حاضر ہیں. عدت طلاق کی بھی ہوتی ہے، عدت وفات کی بھی ہوتی ہے، عدت فسخ کی بھی ہوتی ہے، اور پھر عدت گزارنے والی عورتیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں رب کریم جل جلالہ و نے مطلقات کے بارے میں ارشاد فرمایا: والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی وہ اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھیں. یعنی جو عورتیں مطلقہ ہو گئی ہیں اور وہ حائضہ ہیں، ان کو حیض آتا ہے، MC آتی ہے، تو ان کی جو عدت ہے، عدت طلاق، وہ 3 حیض ہے. اب چاہے 3 حیض 3 مہینے کے اندر آ جائیں، یا 6 مہینے میں آ جائیں، یا 9 مہینے میں آ جائیں، یا سال لگ جائیں. کچھ عورتیں حائضہ ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں دیر سے حیض آتا ہے اور مہینے حیض نہیں آتا، تو ایسی عورتوں کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، 3 MC. اور اسی طریقے سے ایک عدت ہوتی ہے اس عورت کی جو کہ حمل سے ہو. عدت اس عورت کی جو حمل سے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب حالت حمل میں طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ عوام میں مسئلہ مشہور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں صاحب جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کو طلاق نہیں ہوگی، حالانکہ اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، وہ بھی مطلقہ ہو جاتی ہے. اور اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی بچے کو جنم دے دینا. طلاق کے بعد اگر وہ 1 مہینے کے اندر بچے کو جنم دے دیتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی. کس کی عدت ہے؟ حاملہ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. سورہ طلاق کی آیت ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی مدت وضع حمل ہے. اب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حیض نہیں آتا، سن ایاس کو پہنچ جاتی ہیں. ایسی عورتوں کو ہم عائسہ کہتے ہیں، جن کی عمر جو ہے وہ کم سے کم 55 سال ہے. 55 سال میں عورت کیا ہوتی ہے؟ سن ایاس کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آتا ہے، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے. یعنی ہر عورت کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت 3 مہینے ہے جو سن ایاس کو پہنچ گئی، یا جو نابالغہ ہے عدم بلوغ کی وجہ سے جسے حیض نہیں آتا، یا عمر کے اعتبار سے وہ بالغہ ہو گئی لیکن ابھی تک اس کو حیض نہیں آیا، اور اس کو طلاق ہو گئی. تو ایسی عورتوں کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے. یہ جو عام مشہور ہے صاحب کہ طلاق شدہ عورت کی عدت جو ہے 3 مہینے، یہ غلط. اگر وہ حائضہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 ہے. اب ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کے بارے میں رب کریم جل جلالہ و نے ارشاد فرمایا: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا. اور وہ لوگ جن کا انتقال ہو جائے، تم میں سے جن کی وفات ہو جائے، اور وہ اپنی بیوییں چھوڑیں، تو ان کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو رو کے رکھیں. تو 4 مہینے 10 دن ان عورتوں کی عدت ہے جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، چاہے وہ نابالغہ ہو، یا عائسہ ہو، یا حائضہ ہو. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر گیا اور اس نے اپنی بیوی کو حمل سے چھوڑا، حاملہ ہے اس کی بیوی، تو اس کی عدت کیا ہے؟ کیا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے یا کچھ اور ہے؟
تو یاد رکھو 4 مہینے 10 دن جو ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا، اور سورہ طلاق کے اندر ایسی عورتوں کی عدت جو حمل والی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وضع حمل ہے۔ اولاد الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دیں، تب ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اگر متوفی عنہا زوجها، یعنی وہ عورت جس سے اس کا شوہر انتقال کر گیا، اسے جو ہے حاملہ چھوڑ گیا، تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے نہیں ہے بلکہ وضع حمل ہے، وضع حمل ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک میں موطا شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی، اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اگرچہ اس کو وہ ابھی اپنے گھر میں چارپائی پر ہے اس کی میت، تب بھی اس کی عدت پوری ہو گئی۔ یہ رب کریم جل جلالہ عامر کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، موطا شریف کی حدیث بھی ہے، اور قرآن پاک کا فرمان تو ہے یہ کہ حمل والیوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، بچے کو جنم دے دینا ہے۔ اب صاحب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت شروع کب سے ہوگی؟ تو اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا، مہینے کی پہلی تاریخ کو کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا نکاح فسخ ہوا اگرچہ عصر کے وقت، تو پھر مطلقہ اور فسخ شدہ عورت کی عدت جو ہے وہ کون سی مطلقہ؟ جسے حیض نہیں آتا، جو عائشہ ہے یا نابالغہ ہے، اس کی عدت جو ہے وہ مہینوں کے اعتبار سے 3 مہینے، کیونکہ عائشہ عورت جو نابالغ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے، اور وہ جو حائضہ ہے اس کی تو 3 حیض ہے، اس کی 3 حیض ہے، اس میں مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ عورت کو طلاق دینا جو سنت ہے وہ حالت طہر میں سنت ہے، یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دینا سنت ہے۔ تو پاکی کی حالت میں طلاق دی، اس کے بعد 3 حیض آ جائیں گے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو یہ طلاق بدعت ہے، لیکن طلاق پڑ جائے گی۔ تو اس صورت میں جو ہے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوالہ حیض جو ہے جس میں عدت دی ہے، طلاق دی ہے، یہ سوالہ حیض جس میں اس نے اس کو طلاق دی ہے، یہ عدت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ 3 حیض اس کو عدت گزارنا پڑے گی۔ کیونکہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مطلقہ عورت نے اپنے آپ کو 3 حیض روک کے رکھا، تو جس حیض میں طلاق دی گئی ہے اس کو کچھ نہ کچھ سے ضرور گزر جائے گا، تو اس کو شامل کریں گے 3 حیض پورے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے فرمان لفظ ثلاثہ پہ عمل نہیں ہوگا کہ صرف 3 حیض روک رکھے ہیں۔ اب وہ عورت جس سے اس کا شوہر انتقال کر گیا، تو اس کی عدت کیسے اور کس وقت سے شروع کی جائے گی؟ تو اس کو بھی یاد رکھا جائے کہ اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو 4 مہینے جو ہے چاند کے 4 مہینے ہو گئے۔ اب 4 مہینے جو ہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا، 2 مہینے 29 کا ہو یا 3 29 کا ہو یا 1 30 کا ہو، 4 مہینے اس طریقے سے لیے جائیں گے، اور باقی 10 دن آگے پورے کیے جائیں گے۔ اور 10 دن میں بھی جو ہے 10ویں رات شامل کی جائے گی، 10 دن میں بھی 10ویں رات شامل کی جائے گی، تب جا کے عدت پوری ہوگی۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ 10ویں رات سے پہلے جو ہے وہ عصر کے بعد عدت سے نکال لیتے ہیں بیچاری کو، اس کو جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اور 10ویں رات پوری نہیں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ 10ویں رات بھی پوری کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، 10 دن اسی وقت پورے ہوں گے جب کہ اگلی والی رات بھی جو ہے وہ شامل کر لی جائے۔ اور اس کے متعلق کوئی اگر پوچھنا ہو آپ کو بتائیے۔ باتیں اس تعلق سے تقریباً ساری آ گئی، لیکن ایک مسئلہ جو آپ پوچھ رہے تھے پہلے وہ رہ گیا،
وہ یہ ہے کہ عدت کے اندر پردہ کس کس سے، عدت کے اندر کس کس سے پردہ کرنا چاہیے. تو یاد رکھا جائے کہ عورت جو ہے وہ عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز. عورت کا جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ فرض ہے، اور جن لوگوں سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے. یعنی ایک ہوتا محرم، ایک ہوتا غیر محرم. محرم سے پردہ نہیں ہے اور غیر محرم سے پردہ ہے. تو چاہے وہ شوہر کی زندگی میں ہو یا شوہر کی وفات کے بعد ہو، ایسے لوگ جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ کیا ہے؟ فرض ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں صاحب داماد سے پردہ، تو داماد سے پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ داماد جو ہے وہ اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. ساس اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، حرمت مصاہرت ثابت ہو چکی ہے. ہاں اگر ساس جو ہے وہ جوان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے داماد سے پردہ کرے، بہتر ہے اس کے لیے، فرض واجب نہیں ہے. رب کریم جل جلالہ ومن والہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.